حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل سعودی یہ یہودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور جس کے تعلق سے ذکر کرنا ہے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر موجود ہے، ہجری کا 6واں سال ہے، میرے سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، 6 سال ہو گئے ہجرت کو۔ میرے سرکار نے ان غلاموں کو بلایا، عرض کیا میرے غلاموں اب دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کی سرزمین پر پہنچوں اور عمرہ ادا کروں۔ میرے سرکار نے فرمایا عمرے کے لیے، اتنا سننا تھا غلاموں کی آنکھیں چھلکنے لگی، سرکار یہ طرف تو نہ جانے کتنے مدتوں سے ہمارے سینے پہ موجود ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تو آج صحابہ کرام کی خوشی کی آنسو چھلک پڑی، سرکار کافی مدت ہو گئی، 6 سال ہجرت کو ہو گئے، مکے کی وادی پر پھر قدم نہیں رکھا ہے۔ میرے سرکار مزہ آئے گا، پھر کتنا مزہ آئے گا کہ سرکار ساتھ میں موجود ہو، اور پھر سرکار غلاموں کو لے کر کعبے کی سرزمین پر پہنچے اور غلام کا سرکار کے ساتھ عمرہ ادا کرے، کیونکہ یہ عمرہ ملا ہے، حج ملی ہے، نماز ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب غلاموں کو کہا نا تو غلام عرض کرتے کتنا مزہ آئے گا سرکار کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں، کتنا مزہ آئے گا مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے میں، کتنا مزہ آئے گا زمزم کا پانی بھر بھر کر پینے میں، کتنا مزہ آئے گا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں، کتنا مزہ آئے گا مزدلفہ اور مینا میں جا کر اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو ابھارنے میں۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 افراد ہیں، 1400 لوگ ہیں، میرے سرکار کے ساتھ چلے ہیں مدینے سے مکے کی سرزمین پر عمرہ ادا کرنے کے لیے، سلام چل رہے ہیں، آج آسمان دنیا پر ہلچل بچی ہوئی ہے، آقا آگے آگے ہے غلام پیچھے پیچھے ہے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب صلح مقام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ کی جگہ پر پہنچے تو کافروں نے راستہ روک لیا، صحابہ چلے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی لے لیا، ہر سامان لے لیا، ساتھ میں اپنی تلواریں بھی لے لی۔ اللہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے آپ کو آگے جانے سے روک دیا کہ آپ آگے جا نہیں سکتے۔ اللہ آخر وہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک دستاویز لکھی گئی تھی، صلح کی نامہ لکھا گیا تھا، اس صلح نامہ میں کیا تھا، آپ اس سال عمرہ نہیں ادا کر سکتے، اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو اگلے سال بغیر ساز و سامان کے آئے، یعنی بغیر ہتھیار کے ساتھ میں آئے۔ اللہ اور اب آپ آئے اگلے سال آئے۔ دوسری بات صلح حدیبیہ کے مقام پر دستاویز پر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ معاملات یہ ہے کہ اگر مکے کا کوئی آدمی مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اگر مدینے کا کوئی آدمی مکہ آ جائے تو پھر ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ دستاویز پر اور یہ چیز ہے 10 سال تک پھر کوئی اور جنگیں نہیں ہوگی۔ حدیبیہ کے موقع پر ایک ایک چیز پر دستاویز پر لکھی جا رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول تھا، ابھی تک صحابہ کے مقام پر نہیں پہنچا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ جب اس وقت دستاویز پر محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا تو چیخ پڑا تھا کہ محمد الرسول اللہ گوارا نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ اللہ وہ صحابی رسول جب ایمان لے کر آیا
فرمایا ہے تو اس وقت کہا گیا تھا جس کو نام محمد پر رسول اللہ گوارا نہیں تھا، لیکن جب مسلمان ہوا ہے، سرکار کی غلامی اختیار کی ہے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ جس نام محمد پر رسول اللہ لکھنا گوارا نہیں ہے، آج اس نام محمد پر جان قربان کرنا گوارا ہے، اپنی جانوں کو قربان کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھا گیا، عمر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں سے فرمایا، غلاموں احرام اتار دیا جائے، غلاموں یہاں سے واپس چلا جائے۔ اللہ اب غلام کے آنسو چھلک رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک زمانے تک اس انتظار میں تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھوں گا۔ رب نے فرمایا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائی جائے، اس مقام ابراہیم پر نماز ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ زمزم کا پانی پیٹ بھر بھر کر پیوں گا، لیکن جب آئے ہیں تو آج معاملہ یہ ہے کہ ہم کو کعبے کے اندر جانے سے روک دیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میرے سرکار نے فرمایا غلاموں جہاں تک بات تھی میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس دستاویز پر دستخط کر دیا ہے، واپس چلو۔ جب غلام کے آنسو دل بے قرار ہے کہ ہم کو روک دیا گیا، صاحب غلام واپس جا رہے تھے، اور جب واپس جا رہے تھے نا تو رب نے ارشاد فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب آپ کو بہترین فتح عطا فرمایا، فتح عظیم عطا فرمایا۔ اللہ یہ معاملہ سنا تھا، نہ جنگ ہوئی ہے، نہ قتل و غارت ہوئی ہے، سرکار نے معاہدے پر دستخط کیا جو مدینے والوں پر گرا گزرنی تھی، لیکن رب نے فرمایا محبوب آپ نے جو آپ کے لیے فتح عظیم ہے، رب نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اب صحابہ کرام کا دل اطمینان کے لیے رب نے فرما دیا تھا، حضرت عمر بن خطاب تشریف لے کر آئی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا کیوں اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، پھر ہم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، آپ تو کہے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا عمر میں نے ضرور کہا تھا کہ عمرہ کروں گا، کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسی سال عمرہ کروں گا؟ اللہ اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے عمر سرکار کو چھوڑ دو، تجھے پتا نہیں یہ اللہ کا رسول ہے، جو کرتے ہیں خود سے نہیں بلکہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ خود سے کچھ نہیں کرتے، رب کا حکم ہوتا ہے تو ہی کرتے ہیں۔ میرے سرکار وہاں سے واپس ہوئی، ایک سال کا عرصہ گزر گیا، جب معاہدہ پر دستخط ہو رہی تھی دو قوم تھی، ایک قوم کا نام بنو بکر، دوسرے کا نام بنو خزیمہ۔ تو بنو بکر جو تھا یہ کافروں کے طرف سے دستخط میں دستخط کرنے والا، معاہدے پر دستخط کرنے والا، بنو خزیمہ جو مسلمانوں کے طرف سے دستخط کرنے والا، لیکن معاملہ معاہدہ کیا طے ہوا 10 سال تک کوئی قتل و غارت نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی کے طرف دیکھے گا، نہ کوئی معاملات سامنے آئے گا۔ پھر جب یہ مدینہ شریف واپس آ گئی، ایک سال کا عرصہ گزر گیا، دوسرے سال کا عرصہ تھا، سن 8 ہجری تھی، سن 8 ہجری یاد رکھا کریں، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، سن 8 ہجری ہوئی ہے۔ بنو خزیمہ کے لوگوں کو اور بنو بکر کے لوگ یہ دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ خاندانی دشمنی تھی، خاندانی دشمنی، اور میرے سرکار اسی چیز کو تو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہر چیز ختم ہو جائے گا، کل صرف رسول اللہ کی نسبت باقی رہے گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، کوئی خاندان نہیں ہوگا، صرف اس کی نسبت رہے گی جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو مصطفیٰ سے الفت کرنے والا ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں پیدائش کا دن ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ہر دن ایک نکاح کرتے تھے، دوسرے دن طلاق دے دیا کرتے تھے، ایک دن نکاح کرتے دوسرے دن طلاق دیا کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کوئی اپنی لڑکی کو امام حسن کے نکاح میں نہ دے، جن کی عادت یہ ہے کہ یہ روز شادی کرتے ہیں دوسرے دن طلاق دے دیتے ہیں، تو لوگ اپنی لڑکیوں کو لے کر امام حسن کی بارگاہ میں آتے تھے، میری لڑکی کو نکاح، میری لڑکی سے نکاح کر دیجیے۔ تاکہ ایسا کیوں؟ تاکہ جب کل کسی خاندان کا یہ ذکر نہیں چلے گا، اس وقت صرف ایک ہی بات ہی رہے گا، مصطفیٰ کا خاندان رہے گا، تو میری بیٹی کا خاتون جنت کی بہو کہلائے گی۔ یہی نسبت تو ہمارے لیے کافی ہے، یہی نسبت تو ہمارے لیے کافی ہے کہ کل قیامت کا دن میری بیٹی یا مصطفیٰ کی بیٹی کی بہو کہلائے۔ تو فرماتے کل قیامت کا دن جب سب خاندان ختم ہوگا، صرف ایک ہی خاندان بچے گا، وہ مصطفیٰ کا خاندان ہوگا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بنو بکر کے لوگ بنو خزیمہ کے 25 یا 30 لوگوں کو قتل کر دیا، اب جب قتل کر دیا نا تو بنی خزیمہ کے لوگ جن کا نام عمر بن سلیم خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، ارواح محمدہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں،
وہ حضرتہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کردار مکے کی گلیوں میں سرکار مدینے میں ہے. سرکار فرماتے میں تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں. سرکار مدینے میں ہے. سرکار فرماتے میں تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں ہے. بنو خزیمہ کے لوگ عمر بن سلیم نام ہے جن کا 40 لوگوں کے ساتھ مدینے کی سرزمین پر پہنچی. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پورا واقعہ بتایا کہ لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے لوگوں کو 25 سے 30 لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہے. ہماری مدد فرمائیے. میرے سرکار نے اتنا سنا کہ میں تمہاری مدد کو ضرور پہنچوں گا. میں تمہاری مدد کو ضرور پہنچوں گا. سرکار نے پھر غلاموں کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد 10 رمضان المبارک کا دن ہے. 10 رمضان المبارک 10,000 سرکار کے غلام ہیں. 10,000 سرکار کے غلام ہیں. اور فرمایا جاتا ہے کہ جب میرے سرکار جانے سے پہلے ایک صحابی کو بھیجا مکے کی سرزمین پر کہ تم نے جو اپنا معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا, اب ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جب یہ گیا کہنے کے لیے, خبر دینے کے لیے, تو یہ اکڑ گئے کہ ہاں ہم نے معاہدہ توڑ دیا, آپ کو جو کرنا ہے کر لو, جو کرنا ہے کر لو. اتنا سننا تھا. میرے سرکار کی بارگاہ میں غلام پہنچا, عرض کرتے آقا یہ تو سینہ تانے کھڑا ہے اور دم اپنے یعنی اس کا یہ کر رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو. سرکار نے اتنا سنا پھر غلاموں کو تیار کیا. 10,000 غلام سرکار کے ساتھ ہیں. تو جب یہ مکے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہے تو ابو سفیان کو بھیجا. ابو سفیان جس نے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی, میرے مصطفیٰ کو قتل کرنے میں بڑی بڑی سازشیں کی تھی, لیکن مکے کا سردار تھا. کہا تم سردار ہو, جا کے مکے میں تمہاری بیٹی بھی سرکار کے نکاح میں ہے, ام حبیبہ, جس کو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ابو سفیان چلا, کسی سے بھی سرکار کا پتہ پوچھا, کسی نے بتایا نہیں. سوچا کوئی بتائے نہ بتائے میری بیٹی تو ضرور بتا دے گی. گیا اپنی بیٹی کے پاس بستر پر بیٹھنا چاہا. ام حبیبہ نے فرمایا رک جائیے. بستر میں جو چادر تھا اس کو موڑ کے کنارے کیا, اب بیٹھ نہ سکتے ہیں. ابو سفیان کے دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی, بیٹی یہ کیا معاملات ہے, کیا یہ بستر کے قابل میں نہیں ہے, بستر میرے قابل نہیں ہے. تو ام حبیبہ آپ کی ماں ہماری ماں تڑپ کے جواب دیتی ہے تو میرا ناپاک باپ ہے اور یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے اور میری غیرت عشق کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا ناپاک باپ رسول پاک کے بستر پر بیٹھے. جب اتنا سنا ام حبیبہ کی کہا میں تیرا باپ نہیں ہوں, کہا باپ کی محبت بعد میں ہے, نبی کی محبت سب سے پہلے ہے. باپ کی محبت پیدری باپ میں ہے, بعد میں ہے, اور محبت مصطفی سب سے پہلے ہوا کرتی ہے. جب ماں بیٹی کے پاس بیٹی کا یہ جواب سنا تو جائے گا کہاں. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا, میرے مصطفیٰ سے کہا کہ میں اس معاہدے پر دوبارہ یہ کرتا ہوں, آپ کرم کر دیجیے. میرے مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر جا کے کبھی ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچا, کبھی عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں پہنچا, کبھی خاتون جنت کی بارگاہ میں پہنچا, کبھی علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچا. اتنا بے قرار تھا کہ کبھی یہاں وہاں پھرتا رہا. آخر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو مکے کے متولی ہے, تو مکے کے اس قوم کا سردار ہے, مسجد نبوی میں جا کے اعلان کر. اس معاہدہ کے تعلق سے ابو سفیان نے اعلان کیا, کسی آدمی نے جواب تک نہ دیا. وہ مکہ چلا گیا. مکہ جانے کے بعد لوگوں سے کہا, پورا واقعہ بتایا اور کہا آپ شانتی سے بیٹھ جاؤ, کچھ ہونے والا نہیں. تو بچے بھی کہنے لگے ابو سفیان اتنا بڑا سردار ہونے کے بعد اتنی بیوقوفی والی بات کر رہا ہے, تمہاری بات کا کسی نے تائید تک نہیں کی, پھر تو سوچ رہا ہے کہ سکون سے بیٹھ جائیں. پھر میرے مصطفیٰ کے غلام نکلے تھے, 10,000 کے معاملات, 10,000 غلام نکلے تھے اور راستے میں ملتے ملتے 13,000 غلام نکلے. سب کے ساتھ تلواریں ہیں. ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہیں ٹھہرتے ہیں, لیکن ایک کام کرو, ہر قبیلہ والے الگ الگ خیمہ لگا دو اور خیمے کے آگے آگ جلا دو. ابو سفیان اس کے ساتھ دو ساتھی تھا. دیکھنے کے اتنا بڑا قبیلہ, آج تک تو اتنی بڑی دور تک آج تک یہ اتنا بڑا قبیلہ دیکھا نہیں تھا. آخر یہ ہے کون؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے چچا ہیں, یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے تھے. لوگوں کو بھیج دیا. پھر وہ جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ چکا ہے تو پھر ان کے ساتھ شامل ہو کے پھر مکے والوں کو خبر دینے کے لیے جا رہے تھے.
تو راستے میں ابو سفیان کی آواز پڑی تو پہچان گئے. کہا ابو سفیان. تو ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا قافلہ کون رکا ہوا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں، یہ مسلمانوں کا قافلہ ہے اور یہ کس لیے آیا ہے؟ مکہ کو فتح کرنے آیا ہے، مکہ کو فتح کرنے آیا ہے. ابو سفیان اب وقت بہت کم ہے تیرے پاس، اگر تجھ کو کسی مسلمان نے دیکھ لیا تو تجھے قتل کر دے گا. میرے جانور پر بیٹھ جاؤ، چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آج بھی معافی مانگ لو، میرے مصطفیٰ معاف فرما دیتے ہیں. وہ کریم مصطفیٰ ہے جو معاف فرما دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان آ رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت عمر کی نظر پڑی ابو سفیان پر، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار ابو سفیان آ رہا ہے، اگر اجازت دو تو قتل کر دوں. میرے مصطفیٰ مسکرائے کہ آنے تو دو، پھر دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے. آنے تو قریب آیا. آنے کے بعد ابن عباس کہا کہ اب کیا ہے تم؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ ابن عباس آج کی رات تیرے ساتھ رہنے دو، کل صبح پھر میرے ساتھ لے کے آنا. ابو سفیان سے پوچھو کہ وہ رات کیسی گزری ہوگی، جو جانتا تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ نہ جانے کتنی چیزیں کیا ہے میں نے. قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے، مصطفیٰ کو پریشان بھی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے. ہر چیز تو کر چکا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ابو سفیان نے نہ چھوڑا ہے. اب دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کل صبح نہ جانے مصطفیٰ میرے ساتھ کیا کریں گے، میرے بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، نہ جانے کچھ چیز کبوں کو نہ کھلا دے. لیکن صبح جب ہوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے سرکار نے فرمایا کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ مسلمان اسلام جو ہے وہ حق مذہب ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. ابو سفیان نے کہا واقعی اسلام جو ہے وہ حق مذہب ہے اور میں دل سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کا رسول ہے. اللہ پر اس وقت صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا سرکار اس کو تو آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، اس نے تو آپ کو مار ڈالنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا. جب اسلام قبول کر لیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تثریب فی ھذہ اليوم، آج کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا. ابو سفیان میں قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کو معاف کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. اللہ اللہ. ابو سفیان جب اسلام لے کر آیا، میرے سرکار جو غلاموں نے کہا کہ حضور یہ قوم کا سردار ہے تو ایسا کام کیجئے کہ سرداری برقرار رہے. تو سرکار نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. ابو سفیان عرض کرتے آقا میرا چھوٹا سا گھر ہے، کتنے لوگ گھر میں آئیں گے؟ تو سرکار کے رحیمانہ انداز دیکھو، سرکار فرماتے ہیں جو اپنی تلواریں نیچی کر لے گا اس کو بھی امان دے دیا جائے گا، جو اپنے دروازوں کو بند کر لیے گا اس کو بھی امان دے دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ کے احاطے میں آ جائے گا اس کو بھی امان دے دیا جائے گا. پھر سرکار فاتحانہ شان کے ساتھ 20 رمضان المبارک کو سرکار مکے کی وادی کے اندر تشریف لے کر آئے. اللہ اللہ. سرکار کا شان یہ ہے کہ آج جب غلام سب جتنے مکے والے ہیں وہ لوگ سرکار کے سامنے موجود ہیں، جس نے سرکار کو نہ جانے قتل کا منصوبہ بھی بنایا ہے، جو سرکار پر کوڑا کرکٹ ڈالنے والے تھے، سرکار کی پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈالنے والے، سرکار کو طرح طریقے سے پریشان کرنے والے. میرے سرکار نے فرمایا جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اتنا کہا نا تو سب کی نگاہیں نیچی ہے. عرض کرتے آپ کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، کرم والے باپ کے ماں کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے اوپر کرم کر دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا ہے، یہ وہ ہیں جو سرکار کی بیٹی کو اونٹنی سے گرا کر آپ کے حمل کو بھی ضائع کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس نے سرکار پر نہ جانے کتنے پریشان کرنے کے لیے منصوبے تیار کیے ہیں. میرے سرکار کے کرم کی نگاہ اٹھی ہے. اب سب کے دل میں یہی خیال ہے نہ جانے ہمارے جسموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی اسلام کو مٹانے کے لیے، مگر میرے سرکار نے فرمایا جس طرح حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا لا تثریب فی ھذہ اليوم، آج کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے گا، آج میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں. انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو. آزاد ہونے کا مطلب یہ کہ چلے جاؤ. لیکن غلام گئے نہیں، سرکار کے قدموں پہ گر گئے اور کہا حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیجیے. پھر فاتحانہ شان کے ساتھ سرکار مکے میں داخل ہوئی. سرکار نے مکے کی چابی منگائی. مکے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس موجود تھی، ان کے خاندانی رشتے سے چل رہا تھا عثمان بن طلحہ کے پاس. میرے سرکار نے چابی منگائی. منگانے کے بعد کہا عثمان تو جانتا ہے ایک دن میں تجھ سے چابی مانگا تھا جب مکے میں موجود تھا تو نے دینے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا ابو سفیان یاد رکھ ایک ایسا دن آئے گا میں چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا. میرے سرکار سفیان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ سرکار کو چابی عطا کرتے ہیں ڈر ڈر کے. میرے سرکار نے کہا کہ عثمان لے یہ چابی آج سے میں تجھی کو دیتا ہوں.
تم سے کوئی چابی چھین نہیں سکتا جب تک باغی تجھ سے چابی نہ چھین لے۔ پھر سرکار کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ سفیان۔ میرے سرکار نے خانہ کعبہ کی چابی لی، ابو سفیان بن طلحہ سے، عثمان بن طلحہ سے مکہ کعبہ کھلوایا اور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ بلال اذان سناؤ۔ بلال اذان دے رہے کعبے کی چھت پر، اور بلال کی اذان وہ اذان ہوا کرتی تھی کہ مدینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جائے۔ بلال اذان دے رہے ہیں اور بلال کی اذان میں کیا کشش تھی کہ مدینے کے بچے بلال کی اذان کی نقل کر رہے ہیں، بلال کی اذان کی نقل کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جن کی آواز اتنی خوبصورت تھی، صحابہ کرام میں اس کا ذکر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ آواز تھی، میرے سرکار نے فرمایا اس بچے کو لے کر آؤ۔ وہ بچہ ڈر رہا ہے، میرے سرکار قریب کیے، بچہ وہی اذان پڑھو جو بلال نے کہا۔ بچہ ڈر کے پہلے اب تک تو نقل کر رہا تھا، اب تو بات اصل کی آ گئی ہے، اب تو بلال جو کہہ رہا تھا وہی دوہرا رہا تھا، اب تو اصل کرنا ہے۔ پھر بچے نے اذان پکاری، ایسے لہجے میں اللہ میرے مصطفیٰ نے سنا، دل خوش ہو گیا۔ میرے سرکار فرماتے بچہ تو جا سکتا ہے۔ وہ عرض کرتے آقا کیا غلام کو اپنی بارگاہ میں بلا کر پھر واپس بھیج دیتے؟ میرے سرکار نے فرمایا چاہتا کیا ہے، کہا کلمہ پڑھا کے پھر مجھے اپنا دیوانہ بنا دیجیے۔ میرے سرکار نے بچے کو کلمہ پڑھایا ہے، دیوانہ بنا دیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے سرکار کا رنگ چڑھا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا جس طرح آپ نے میری اذان سنی ہے مجھ کو بھی کہیں مؤذن مقرر کر دیا جائے۔ میرے سرکار نے فرمایا مدینے کا مؤذن بلال رہے گا اور کعبے کا مؤذن تو رہے گا۔ میرے سرکار نے وہ رنگ چڑھایا ہے، پھر کعبے کی اذان دینے کے لیے اس صحابی رسول کو مقرر کیا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہے، تو سرکار کعبے کے اندر گئے، اور کعبے کے اندر جانے کے بعد سرکار نے ایک چھڑی لیا ہے اور ایک ایک کر کے بت توڑ ڈالے، اور فرمانے وقل جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مل گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ایک ایک کر کے توڑتے گئے۔ ایک بت تھا جو پیتل کا تھا، وہ خانہ کعبہ کے اوپری دیوار پہ تھا، اوپری دیوار پہ تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، میں تیرے کاندھے پر سوار ہوتا ہوں۔ علی جب نبوت کے کاندھے پر علی کے کاندھے پر جب نبوت کا پیر رکھا تو علی سوچا عرض کرتے آقا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق تھا جو نبوت کو اٹھا کر لے کے چلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت لے کے گیا، ارے ابو بکر صرف خلافت نہیں لے کے گیا بلکہ ابو بکر تو نبوت کو بھی لے کے گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے سرکار نے فرمایا علی میں بیٹھ جاتا ہوں، تو میرے کاندھے پر سوار ہو جا۔ علی کاندھے پر سوار ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بت کو توڑ دے، توڑ دیا۔ کہا کہاں پہنچا ہے؟ کہا عرض کرتی آقا میں عرش کے پائے کو اپنے ہاتھ سے چھو رہا ہوں، عرش کے پائے کو اپنے ہاتھ سے چھو رہا ہوں۔ علی نے چھلانگ لگا دی۔ عرض کرتے میرے مصطفیٰ علی پہنچے تھے کہاں؟ عرش کے پائے کے وہاں سے چھلانگ لگا دی، کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں علی عرش تک پہنچانے والا اللہ کا نبی تھا اور تجھے اتارنے والے پروردگار کا فرشتہ جبریل امی ہے، جبریل امی ہے۔ وہ فتح مکہ ہوا 20 رمضان المبارک کو، اور حضرت علی کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک کو۔ حضرات محترم یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ نے جان کی قربانی دی تو مسلمان اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے صحابہ نے بھوکے رہ کر پیاس کی شدت برداشت کر کر اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اسلام کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے لوگوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ تمہارا خلاف دشمن ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا اور غلاموں کو درس دے دیا، قیامت تک جو ہے کعبے کا احترام بھی کرتا ہے، اور صرف کعبے کا احترام نہیں، کعبہ خدا کا گھر ہے، مدینہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ لوگ سرکار کی نسبت سے کعبہ بھی جاتے ہیں تو دل میں ارمان یہ رہتا ہے کہ کعبہ تو جاؤں گا ضرور لیکن مصطفیٰ کے در سے سند ضرور لے لیا کروں گا۔ اس لیے سند لینے کے لیے مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ جسے میرے مصطفیٰ قبول کر لی اس کا حج بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں بھی قبول ہو جایا کرتی ہیں۔